یہ 30 پاروں کی تشریح ہے اور اسلام کی تشریح ہے، مگر ہم صرف ارکان خمسہ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اختیارات مصطفیٰ کہاں تک نظر آتے ہیں۔ نماز کی بات ہے، بہت توجہ چاہوں گا، اگر میں یہ سمجھا پایا آج تو میں جانوں گا آج میں نے موضوع کا حق ادا کیا۔ نماز ہے اللہ کی طرف سے فرض، نماز کو مومن اور کافر کے درمیان پہچان قرار دے دیا، وحدہ لا شریک کے علاوہ نماز میں کسی اور کے تصور کی بھی مفتیان کرام رد کرتے ہیں۔ نماز اللہ نے فرض کی، میں نے گھر میں نماز شروع کی، مجھے میری ماں نے، میرے والد نے، میری دادی نے نماز کا کچھ طریقہ بچپن میں سکھایا۔ میں اپنے محلے کی مسجد میں گیا، وہاں میں نے نماز پڑھنا سیکھی، امام مسجد کو دیکھا، مجھے میرے ناظرے کے استاد نے نماز سکھائی کہ یہ نماز ہے، کانوں کی لوؤں کو ہاتھ لگاؤ اور پھر ناف پہ باندھو، اور یہ نماز کا طریقہ ہے۔ بحمدہ ہی تعالیٰ میں نے بچپن میں یہ نماز سیکھ لی، گھر میں بھی پڑھی۔ میں جب کچھ قابل ہوا محلے سے باہر نکلا تو ایک دن میں نے کسی کو دیکھا کہ وہ کہتا تو اللہ اکبر ہے، مگر ہاتھ پھر میری طرح ناف پہ نہیں باندھ رہا، اس نے سینے پہ باندھ لیے۔ مجھے اس کی نماز اور اپنی نماز میں فرق نظر آیا کہ اگر نماز وہ ہے جو میں پڑھتا ہوں تو یہ کیا ہے۔ اس کو تھوڑی دیر دیکھا، آگے بڑھا، ایک اور کو دیکھا تو کہتا رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ، مگر ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اور جب معاشرے میں نکلا، معاشرے کی تنگ نظری میرے سامنے آئی کہ ہاتھ ناف پہ باندھنے والا سینے پہ باندھنے والے کو مشرک کافر قرار دے رہا ہے، سینے پہ باندھنے والا ناف پہ باندھنے والے کو مشرک قرار دے رہا ہے، جس کے ہاتھ کھلے ہیں وہ رفع یدین کر رہا ہے، وہ سرے سے کافر ہے۔ ناف پہ باندھنے والا خود اپنے آپ کو جنتی کہہ رہا ہے، سینے پہ باندھنے والا کہتا ہے جنت تو ہے میری، اور جس نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی وہ تو کہتا ہے کہ جنت بنی ہمارے لیے۔ میں چکرا کے رہ گیا، مولا نماز میری ہے تو یہ کیا ہے؟ اگر یہ کافر ہیں تو میں عمرے پہ گیا، حیران تو میں تب ہوا کہ جس کو میرے محلے کے امام نے کافر قرار دیا تھا، جس کو وقت کے ملا نے منبر پر بیٹھ کر دین سے خارج قرار دیا، آمین اونچی نیچی کہنے پر مسجدیں جدا بن گئی، پانچا اونچا نیچا کہنے پر مسجدوں میں دیوار رکھ دی گئی، نماز پر امت کو تقسیم دیکھا، تفرقہ دیکھا۔ اور جب میں حج پہ گیا تو مزید حیران ہو گیا کہ میں کھڑا ہوں، میں تو مسلمان ہوں، جس کو میرے مفتی نے کافر کہا تھا وہ کعبے میں میرے ساتھ کھڑا ہے، اسی صف میں رفع یدین والا کھڑا ہے، اسی صف میں ہاتھ کھولے، حج ایک، عمرہ ایک، کعبہ ایک لکھا ہوا ہے، کوئی کافر اندر نہیں آ سکتا۔ میری روح پکار اٹھی، مولا مجھے مسلمان کہا گیا، اس کو کافر کہا گیا۔ یہ وہ دعوت فکر ہے جس کے ڈاکٹر طاہر القادری درد سے دعوت دیتے ہیں کہ نمازوں کی اداؤں کی بنیاد پر جھگڑنے والوں، نامین اونچی نیچی کہنے پر جدا جدا مسجدیں بنانے والوں، نماز کی بنیاد پر جماعتیں بنانے والوں، کعبے میں سارے ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دین کو خطرہ نہیں۔ اور حضور شیخ الاسلام تو فرماتے ہیں کہ حیران تو تم تب ہوگے جب جنت میں جاؤ گے، صرف ناف پہ ہاتھ باندھنے والے یا صرف سینے پہ ہاتھ باندھنے والے نہیں ہوں گے، جس نے جس طریقے سے نماز پڑھی تھی رب نے قبول کی تھی وہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں بھی نظر آئیں گے۔ بنیادی مسئلہ اختیارات مصطفیٰ کا سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک سوال ذہن میں آیا کہ قرآن میں سینکڑوں بار نماز کا حکم آیا، پھر اللہ نے تھوڑی بہت تشریح بھی فرما دی، کبھی فرمایا واسجد، نماز میں سجدہ ہوگا، کبھی فرمایا ورکعو، نماز میں رکوع ہوگا، کبھی فرمایا قیام، نماز میں قیام ہوگا، کبھی فرمایا تسبیح، گویا کچھ نماز کے بارے میں بتا دیا گیا اور حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز ادا کر۔ آج آپ اور میں قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن کافی ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کی تلقین کی ضرورت نہیں۔ ہم سے بڑھ کر عربی جانتے تھے حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی، عربی اور قرآن جاننے والے تھے۔ قرآن کا حکم اترا اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ چلو اپنی مرضی سے کرو، اللہ نے آزادی تو دی۔ حکم رب کا،
در مصطفیٰ کا آقا رب نے حکم دیا نماز ادا کریں، یہ نہیں کہا ادا کر کے آگے، فرمایا کیف نصلی، نماز تو رب کی پڑھیں گے، بتا آپ دے کیسے پڑھے۔ آقا نے بھی یہ نہیں فرمایا صبر کرو۔ توجہ کرو، اے اللہ 114 سورتیں بھیجی ہیں تو نے، جس میں سورہ بقرہ ہے، کبھی چیونٹی کا ذکر، کبھی اونٹ کا ذکر، کبھی گائے کا ذکر، کبھی قوموں کا ذکر، بندروں کا ذکر۔ قرآن میں 114 سورتیں ہیں۔ اے قادر مطلق ایک سورت اور بھیجتا، سورہ صلاۃ 115ویں سورت، جس کا نام ہی نماز والی سورت اب نہیں ہے قرآن میں، اس میں 60-70 آیتیں ہوتی، اللہ اکبر سے لے کے سلام تک اللہ طریقہ بتا دیتا۔ چونکہ نماز ایک ہے، اللہ 50 آیتیں دیتا، ایک نماز بتا دیتا، جرت نہ ہوتی کسی کی دوسرے طریقے سے نماز پڑھنے کی۔ اے اللہ 114 دی تھی، 15ویں بھی دے دیتا، امت جھگڑے سے تو نکلتی، مگر اللہ نے سورہ نہ دی، فقط حکم دیا کہ یہی تو مقام ہے میرے مصطفیٰ کے دیکھنے کا، نمازیں اللہ کی، عبادتیں اللہ کی، سجدے اللہ کے، توحید اللہ کے لیے۔ حضرت ابو بکر پریشان، کیف نصلی، آقا کیسے رب کو راضی کرے؟ آقا نے یہ نہیں فرمایا صبر کرو پوچھ لوں، جبرائیل آئے طریقہ سکھائیں گے۔ آقا نے فرمایا سلو پڑھو نا، کیسے؟ کما رأیتمونی، مجھے تکتے رہو، میری ادا کو رب نے نماز قرار دے دیا ہے، یہ اختیار مجھے دیا ہے، یہ طریقے کا مالک مجھے بنا دیا ہے۔ بس جب تکنے کو نماز کہا، محبوب جس رنگ میں نظر آیا نماز اسی رنگ میں شروع ہو گئی ہے۔ کسی کو یہاں ہاتھ نظر آئے پھر اسے اور کچھ نظر نہ آیا، وہ یہاں پڑھنے لگا نگاہ بند کر کے۔ کسی کو ناف پہ ہاتھ نظر آئے پھر اس نے رب سے نگاہ منا لی کہ میں مصطفیٰ کو ناف پہ ہاتھ باندھے دیکھ رہا ہوں۔ کسی نے رفع یدین دیکھا، وہ رب کے حضور حاضر ہو گیا، مولا تیرے محبوب کی طرح ہاتھ میں اٹھا رہا ہوں، نماز میری قبول فرما لے۔ یہ نمازیں شروع ہو گئی، چونکہ قاعدہ یہی تھا کہ مجھے دیکھو ویسی نماز ادا کرو، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نمازیں اسی طرح شروع ہو گئی، نمازوں کی ادائیگی شروع ہو گئی۔ آج نمازیں 3-4 صورتوں میں ہے اور کسی کی اپنی مرضی نہیں۔ میرے پاس سند ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی، میں حنفی ہوں الحمدللہ، میں جیسی نماز پڑھتا ہوں اس کے ذمہ دار ابو حنیفہ ہے۔ کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے تو اس کا سائیں امام جعفر ابو صادق ہے، امام جعفر صادق ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اسے غلط کہنے والے؟ کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتا ہے رفع، کسی کے ساتھ امام شافعی کا ساتھ ہے، کسی کے ساتھ امام احمد بن حنبل کا ہے، امام مالک کا ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ اداؤں کی بنیاد پر جنتیں نہیں ملے گی، چونکہ ہر ادا ادائے مصطفیٰ ہے۔ نماز کی قبولیت اداؤں پہ نہیں ہے، بس عقیدہ یہ ہو کہ میں غلام ہوں مصطفیٰ کا ہے، میں محکوم ہوں مصطفیٰ حاکم ہے۔ عقیدہ یہ ہو، نماز جہاں پڑھو جیسے پڑھو نماز تمہیں رب سے ملا دے گی۔ اور نماز پوری پڑھو اور عقیدے میں حضور حاکم نہ ہو، عقیدے میں حضور مالک نہ ہو، عقیدے میں حضور مختار نہ ہو تو ایسی نمازیں منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ استاذ المکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کی زندگی کے 30 سال اتحاد امت اور امن کی دعوت دینے میں گزر گئے۔ حضور شیخ الاسلام سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اتحاد امت کی دعوت دیتے ہیں، ایک نماز پہ تو یہ امت اکٹھی نہیں ہوتی، نماز پہ اتفاق نہیں ہے، باقی اتحاد کیسے ہوگا؟ کیا کوئی ایسی تحریک اٹھ سکتی ہے؟ کیا کوئی ایسا طریقہ کار یا تبلیغ ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ ایک نماز پر اکٹھے ہو جائیں؟ حضور شیخ الاسلام مسکرائے، چونکہ حضور شیخ الاسلام کی بات ہمیشہ قرآن اور حدیث پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کئی لوگوں کو اس وقت سمجھ نہیں آتی، وہ پریشان ہوتے ہیں، سال کے بعد ان کو کہنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری ٹھیک کہتے تھے، مگر اس وقت وہ ان کے ذہن سے بات بلند ہوتی ہے۔ حضور شیخ الاسلام مسکرائے، فرمایا کسی اور سے پوچھو گے تو جواب اور ہوگا، مگر میرا جواب یہ ہے کہ قیامت تک اسی طرح ہر کوئی اپنی اپنی نماز پڑھتا رہے گا۔